جتنی زمینیں تھیں ایگریکلچر سب دے چکا، صرف یہ جسم کے کپڑے بچے، باقی سب تیرے اللہ کی راہ میں، سب تیرے اللہ کی راہ میں۔ یہ جتنے پنڈ کھو سناتے ہو نا جائیدادیں کہ اللہ کی راہ میں دے آئے تھے، قرآن کے 30 پاروں میں ایسی دولت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا وہ دولت اللہ کی راہ میں دی نہیں گئی، یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اللہ قرآن میں ذکر کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، متوجہ رہنا، متوجہ رہنا۔ اب دو ہی باتیں، یا تو دولت اللہ کی راہ میں دی نہیں گئی، آپ سن رہے ہیں پچھلے بھائیوں تک آواز میری پہنچ رہی ہے، یا وہ دولت اللہ کی راہ میں دی نہیں گئی، یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کی راہ میں دیا جائے تو اللہ ادھار نہیں رکھتا۔ حسین کی ماں نے روٹیاں 15 دی تھی، آیتیں 31 آ گئی تھی۔ آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی۔ تو اگر نابودوں میں اللہ کی پرائیویٹ عبادت میں اگر تو لوگوں کو لا سکتے تو نابودوں میں لے آئے، ہم نستعین میں لے آئے۔ اگر نابودوں میں لانا جرم ہے تو نستعین میں بھی لانا جرم ہے۔ اگر تو نابودوں میں لوگوں کو شامل کر کے فٹ فاٹ مسلمان ہے، ہمارا نقصان کیا ہوا ہے؟ ہم بھی 0 میٹر مسلمان۔ یا تم مواحد رکھو اور پورا رکھو اپنے آپ کو، رہو اللہ تک۔ بات میں گروز کر لو، صراط الذی، صراط مستقیم جہاں جہاں بھی ہے، تیرے معصوم امام فرماتے ہیں ہمارے دادے کی ولایت ہی صراط مستقیم ہے۔ جو آئمہ نے تفاسیر کی، جو آپ کے معصوم رہبروں نے تفاسیر کی، وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، خدا فرما رہے محمد سابقہ رسولوں سے سوال کرو کہ تمہیں کن بنیادوں پہ نبوت ملی تھی۔ آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ یہ آیت ہے سورۃ زخرف کی، بس پوچھ، امر ہے بھائی، حکم ہے، حکم ہے۔ اگر حضور عمل نہ کریں تو معاذ ایسا ہو نہیں سکتا۔ رسولوں کے سردار کو اللہ امر دے۔ اچھا کچھ ایک دو میرے بھائی سو بھی رہے ہیں، دعات بھی مجھے پوری دے رہے ہیں۔ یہ کہو، آنکھیں کھولو، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، یا علی مدد۔ متوجہ ہے سرکار؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مذہب میں پرابلم کیا ہے کہ علی کی ولایت شروع ہوتی ہے بندے سونا شروع کر دیں، سارے نہیں، کچھ کچھ۔ دال میں کچھ کالا ہے یا ساری دال کالی ہے؟ میں مطمئن ہوں کہ دال میں تھوڑا کالا، وہی اپنے آپ کو نیند سے بیدار کر لے۔ کل یہ نہ کہنا جذباتی باتیں رضوی صاحب نے کی ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا محمد سابقہ رسولوں سے پوچھ انہیں رسالت کس بنیاد پہ دی گئی۔ آدم سب سے پہلے گزر گیا، محمد سب سے بعد میں آیا، پوچھے گا کیسے؟ یہ نوح ابراہیم عیسیٰ موسیٰ تو پہلے گزر گئے، مالک حکم دے رہا ہے سرکار، بس پوچھو۔ آئمہ اہل بیت نے لکھا کہ پہلے یہ آیت سب سے پہلے معراج کے سفر میں اتری، جب محمد نبیوں کو نماز پڑھانے لگے۔ پھر اللہ نے کہا آپ ان پیغمبروں سے پوچھ تمہیں رسالت کس بنیاد پر ملی؟ انہوں نے گواہی دے کے کہا اللہ کی توحید کا اقرار تھا، تیری نبوت کا اقرار تھا، تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار تھا۔
دیں گے، مشترکہ جواب آئے گا۔ لیکن اگر زمانے کو علی کی ولایت سمجھ میں آ جاتی پھر بغیرت معاشرے میں بھی سفیر نہیں مارے جاتے۔ ہائے عقیل کے بیٹے کی قسمت، سفیر حسینی، وکیل حسینی، دو ہجری کو مسلم بن عقیل مدینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ عقیل رسول اللہ کے پاس لائے، 2 دن کے بچے کے رسول اللہ نے وفا سے چمکتے ہوئے ماتھے کو بوسہ دیا اور دے کے فرماتے ہیں عقیل سمیتہ مسلم، میں محمد اس کا نام مسلم رکھ رہا ہوں، جانتا تھا محمد میرے بچے کا سفیر بنے گا۔ اور میرا اللہ جانتا ہے اس گھرانے کے، میں تو دیکھتا ہوں کہ سارے ہی بچے، اور پھر وہ بچہ جس کا نام وہ رکھے جو وحی الہی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اس عقیل کے بیٹے کا نام اس نبی نے رکھا جو ما ینطق عن الہویٰ کا مصداق، سمیتہ مسلم۔ بھرپور جوانی تھی مسلم کی، بیٹا عقیل کا تھا، داماد علی کا تھا، شاگرد بھی بہادری میں علی کا تھا، اور عباس کی طرح لڑا یہ بھی صرف صفین میں موقع ملا تھا مسلم بن عقیل کو لڑنے کا۔ بہادر، مکمل، بھرپور جوان، اور ایک ایسا حملہ کیا تھا مسلم بن عقیل نے کہ مالک اشتر کو کہنا پڑا کہ مسلم ایک بات بتاؤ، جب تم سردار حویلی میں، سید حویلی کے اندر ہوتے ہو، پھر تو مسلم ہوتا ہے، کوئی عباس ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، اور جب میدان جنگ میں ہوتے ہو سارے علی کیسے بن جاتے؟ میں صدقے مولا اس غم کے سوا تمہیں کوئی کم نہیں، پرسے کی راتیں ہیں، غریب کربلا کی ماں دعائیں دیتی ہے۔ اور پھر آج شب جمعہ ہے، آج میں خصوصی دعا مانگ رہا ہوں، جتنے مومن جتنی مومنات مجلس سن رہی ہیں، اللہ ذکر کے سب کے مرحومین اور مرحومات کو قرب اہل بیت میں جگہ دے دے، کیونکہ محبوں اور موالیوں کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے چاہنے والے دنیا چھوڑتے ہیں، ہر شب جمعہ اللہ ان کی روحوں کو گھر بھیجتا ہے کہ جو جس نے لانا ہے وہ لے آؤ، ذکر آل محمد سے بڑا تحفہ کوئی نہیں۔ آمین کا اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجلس میں صرف آپ نہیں آتے، مجلس میں صرف آپ نہیں آتے، مجلس میں محمد کی بیٹی تو یقیناً آتی ہے، اور جس کے لیے زہرا آمین کہہ دے گی اس سے بڑی دعا اور کیا ہوگی۔ آباد رہو سیدہ، راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہاری دعائیں قبول کر لے۔ 5 مہینے حسین نے انتظار کیا حج پڑھنے کا۔ ایک دن حج سے پہلے حسین فرماتے ہیں عباس جی آقا حج عمرے سے بدلو، ہم نے سفر پہ جانا ہے۔ الموالا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں تیرے امر کا پابند، میں تیرے امر کا پابند۔ دور دور سے دنیا حج پڑھنے آ رہی ہے، کل حج ہے، آقا حج نہیں پڑھنا؟ امام فرماتے ہیں عباس احراموں کے نیچے حاجی تلواریں چھپا کے
میرے قتل کا پروگرام بنا کے آ چکے ہیں۔ عباس میں موت سے نہیں ڈرتا، موت سے تو میرے اصغر نے بھی نہیں ڈرنا۔ آباد رہو، آباد رہو، جیسے پرسے حق ہے۔ یہ کوئی ذاکر مولوی خطیب کا کمال نہیں ہوتا، خیرات خود مانگا کرو۔ مسافرہ بی بی کسی کا دامن خالی نہیں لوٹاتی، یہ کہا کرو مسافرہ شام بی بی تیرے بھائی کو رونے کی نیت سے گھر سے چلا ہو، چند آنسو دے دے تیری ماں کو میں پرسہ دے سکوں، تو بھی ترستی گئی تجھے پرسہ کسی نے نہیں دیا۔ آباد رہو یار، آباد رہو۔ سیدہ تیرے آنسو قبول کر لے، یہ آنسو معمولی نہیں ہے، یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں۔ حسین کی ماں جنہیں اپنے رومال میں سنبھالتی ہے، یہ کوئی معمولی آنسو تو ہے نہیں ہے، لہذا کوشش کیا کرو پرسہ دے سکو سید کو، غریب زہرا کا پرسہ، زہرا کی ماں کو، حسین کی بہنوں کو۔ امام فرماتا ہے موت سے میں نہیں ڈرتا، موت سے تو میرے اصغر نے نہیں ڈرتا، لیکن عباس حج کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا، کہ کعبہ میں حشرات الارض مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں ایک بالشت اللہ کے گھر سے باہر مرنا چاہتا ہوں، اگر میں کعبے میں قتل ہو گیا آنے والی نسلیں حج پڑھنا چھوڑ دیں گی، لوگ کہیں گے جہاں نبی کا بیٹا محفوظ نہیں تھا ہم نہیں جاتے وہاں حج پڑھنے۔ عباس کعبہ اجڑ جائے گا، میں غریب ہوں، میں کہیں اور جنگل آباد کر لوں۔ آباد رہو، آباد رہو، یہ کہہ کے حسین نے حجر اسود کو دیکھا اور حسین فرماتا ہے حجر اسود ٹھیک ہے دنیا تیرے بوسے لیتی ہے، اگر 11 محرم کو زینب کو میرے زخم چومنے کا موقع مل گیا بات حجر اسود سے بڑھ جائے گی۔ اور کعبہ ایک بات اور بھی سن لے، تیرے حاجی طواف کرتے ہیں، تیرے حاجی صفا مروہ دوڑتے ہیں لیکن خالی دوڑتے ہیں، میں جب 10 محرم کی دوپہر کو صفا مروہ کروں گا میں خالی ہاتھ نہیں ہوں گا، کبھی میرے ہاتھوں پہ اکبر کی لاش ہوگی، کبھی میرے ہاتھوں پہ اصغر کی لاش ہوگی، کبھی میرے ہاتھوں پہ زینب کی جوڑی، روتے بھی اور پرسہ بھی غریب کو دے لو، سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے، حسین کی ماں تیرا ماتم قبول کر لے۔ آباد رہو یار، آباد رہو۔ غریب زہرا کی غربت کی قسم حسین علی تقسیم کیے، بہن بھائیوں نے مشورہ کر کے محمد حنفیہ کو مدینے بھیجا، عقیل کے شیر کو کوفے بھیجا، 2 علی پیچھے رہ گئے، ایک سجاد ایک عباس، بہن بھائی نے ذمہ داری لے لی۔ بی بی فرماتی ہے عباس کا ذمہ تو لے لے، سجاد کے ذمہ دار میں بنتی ہوں۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، ہر درد آپ کے ذہن میں۔ مسلم کو کوفے بھیجا، لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ رہو اپنے مذہب پہ، ہماری مجلسوں کا مقصد تیرا مذہب بدلنا نہیں ہے، رکھو اپنے دین کو سنبھال کے، جیو اپنے عقیدوں کے مطابق، ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن انسانی خیرت کے حوالے سے ہمیں صرف اتنا بتا دے 2 عیدیں ہیں سال میں تو مسلمانوں کی، ایک قربانی والی عید ایک رمضان والی عید، دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گیا۔ اور درد والے لوگوں کوئی تو سمجھے گا، دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گیا، اور رمضان والی عید آئی زینب یتیم ہو گئی۔ اللہ تمہیں زیارتوں کے سفر نصیب فرمائے۔ وہ گھر علی کا ابھی تک محفوظ ہے جہاں سے علی کا جنازہ اٹھا تھا۔ میں سعید زاغم صاحب میرے بھائی اللہ نے خوش رکھے بچوں کے ساتھ، یہ بھی شعبان میں کربلا گئے، رمضان میں گیا، بہت بڑا ہمارا قافلہ پاکستان سے آیا تھا، اور جب کوفے والے علی کے گھر کے باہر آئے میرے قدم رک گئے، ظاہر مجھے کہنے لگے شاہ جی اندر چلیں پرسہ ہوگا، میں نے کہا مجھے باہر ہی رہنے دو، میں کیسے اندر جا سکتا ہوں، ان حجروں میں زینب رہتی تھی، ان حجروں میں علی کی بیٹیاں رہتی تھی۔ اللہ تمہیں زیارتوں کے سفر نصیب فرمائے۔ رمضان والی عید پردیس میں زینب اجڑ گئی، علی کی بیٹی کا صدقہ دعا مانگو کسی کی بچیاں پردیس میں یتیم نہ ہو جائیں، دعا مانگا کرو، آمین کہا کرو،
تو پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے کون سی دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ پردیس میں کسی کی بیٹیاں یتیم نہ ہو جائیں، رمضان والی عید آئی، علی کی بیٹیاں کوفے میں یتیم ہو گئی، اور قربانی والی عید آئی، بی بی رقیہ کے بچے کوفے کی گلیوں میں محمد و ابراہیم، ایک 7 سال کا ایک 9 سال کا دعائیاں دیتے پھر رہے تھے۔ اماں تو کہتی تھی مام عباس سے پورا عرب ڈرتا ہے، اور میں صدقے سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماں تمہارا پرسا تعزیت کے آخری فکرے ہیں۔ اکیلا مسلم قرآن میرے سر پہ رکھو، جتنا ظلم کربلا میں جتنا ظلم کربلا والوں پہ ہوا، وہ سارا ظلم اکیلے مسلم پہ۔ وضاحت میرے بس میں نہیں ہے، وضاحت میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کبھی پاکستان جاؤ، اللہ آپ کو لے جائے، آپ کا وطن ہے، آپ کا ملک ہے، میں آپ کا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، لاہور جا سکو یا نہ جا سکو، لیکن اگر آپ کا سفر ذی الحج کے مہینے کو، پھر بی بی پاک دامن بی بی رقیہ کی قبر پہ ضرور جایا کرو، اور کوشش کیا کرو اپنی بیٹیاں بھی ساتھ لے جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ لے جاؤ، بی بی رقیہ کی قبر پہ جا کے کہنا تو کربلا والوں میں سب سے پہلے اجڑی تھی۔ آباد رہو سیدہ، تیرا زیارات کا سفر بھی تیرے نصیبوں میں لکھے، ماتم جس انداز میں کر رہے ہو سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے۔ اکیلے مسلم پہ جو کربلا والوں کے ساتھ ہوا، اکیلا مسلم، ہمارے پاکستان کا ایک ریت کہہ لو، رسم کہہ لو، رواج کہہ لو، اللہ نہ کرے کوئی بندہ ایکسیڈنٹ میں سڑک پہ مر جائے نا، بندے دعائیاں دیتے ہیں، یار چارپائی کا انتظام کرو، لاش سڑک پہ پڑی ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، جب مسلم کا جنازہ دارالعمارہ سے گرا تھا، مسلمانوں نے چارپائیاں نہیں ڈھونڈی تھی، رسیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ ہائے رقیہ تیرے سہاگ، عباس تیرے بھائی کا پرسا، مسلم کی لاش کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں۔ آباد رہو، حسین کے وکیل کا پرسا ہے، ہزاروں کی فوجیں، لڑنے والا اکیلا مسلم۔ ایک مومنہ کا گھر تھا جس کی دہلیز پہ امیر مسلم بیٹھ گئے، انتہا ہو گئی تنہائی والی، بھرے شہر میں عقیل کا شیر اکیلا رہ گیا۔ گھر والی بیوی باہر نکلی، کیا چاہیے؟ مسلم فرماتے ہیں پانی مل جائے تو، پیاسا ہوں۔ اس نے پانی دیا، دروازہ بند کر لیا، انتظار میں تھی پانی پی کے اٹھ جائے گا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ بیوی باہر آئی، اس نے پھر دروازے پہ دے کے کہہ دیا تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ اس نے فرماتے ہیں بھرے شہر میں جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ حیران ہو کے کہتی ہے تو کون ہے؟ مسلم فرماتے ہیں محمد کا کلمہ پڑھتی ہے، مدینے والے سیدوں کو جانتی ہے، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، منت کر کے کہتی ہے میں اجڑ گئی، گھر بھی تمہارا اپنا اور دروازے پہ بیٹھے ہو، گھر کے اندر آ، تو باہر سے گھر کا، اور اتنی دیر میں فوجوں کو اطلاع ہو گئی۔ مسلم نے اپنی تلوار سنبھالی، نکلنے لگا، مومن ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اندر رہ کے زیادہ بہتر حفاظت آپ کی ہوگی۔ مسلم فرماتے ہیں وہ بے غیرت ہے، تو پردہ دار ہے، وہ بے غیرت ہے، تو پردہ دار ہے، میں تیرا پردہ بچانا چاہتا ہوں، اور میرے بچے یتیم ہو جائے خیر ہے، مومنہ تیرا پردہ محفوظ رہ جائے۔ باہر آ گیا، ہزاروں فوجیں تھیں، لیکن عقیل کا شیر غالب آتا گیا، عقیل کا شیر حسین کا وکیل۔ پھر گورنر کو چٹ بھیجی، پھر گورنر کو پیغام گیا، گورنر نے حکمن کہا اور یہ علی کا
تربیت یافتہ ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، عقیل کا شیر ہے، ہزاروں سے بھی گرفتار نہیں ہوگا کہ بس سازش کے تحت گڑھا کھودا گیا، لڑتا لڑتا علی کا شیر، عقیل کا شیر، حسین کا سفیر گڑھے میں گرا، مات میں مجھے معاف کر دینا، ادھر مسلم بن عقیل گڑھے میں گرے، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس پتھر تھے اس نے پتھر، اور مجھے معاف کر دینا کوفے کی عورتیں حرام زادیاں چھتوں پہ تھی، انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے مسلم پہ پھینکنا شروع کر دیا، عقیل کے شیر کو گرفتار کر کے روتے بھی اور دعائیں بھی مانگ لو، اللہ تیرا مسافی بھی قبول کر لے۔ آباد رہو، حوصلے سے فکر کہہ رہو، مسلسل رونا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، مسلسل رویا تھا تو سجاد رویا تھا جو 40 سال خون روتا رہا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی سجاد خون روئے، سجاد امام ہو کے اپنے بابے کی غربت پہ خون روئے، اور پھر بھی پوچھتے ہو کہ زنجیر مارنا جائز ہے یا نہیں؟ اپنے جسم کا خون نکالنا امام کی سنت ہے، سید سجاد کی سنت ہے، مسلسل وہی رو۔ آخری فکرے کہہ رہا ہوں، نصیبوں کا پرسہ ہے، کوئی کمال نہیں ہوتا ذاکر وائز کا، حوصلہ کر کے آخری فکرہ سن لیں، بی بی آپ کی تعزیت قبول فرمائے، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ گرفتار کر کے عقیل کے شیر کو گورنر کوفہ کے سامنے پیش کیا گیا، زخمی، چہرہ بھی زخمی، ہونٹ بھی زخمی، دانت بھی زخمی، سر بھی زخمی، سینہ بھی زخمی۔ جب دربار میں آیا تھا نا عقیل کا بیٹا، ایک دربان نے آتے دیکھا، دربان کی ڈیوٹی تھی، ٹھیک 1 مہینے کے بعد وہ دربان کہتے ڈیوٹی میری ہی تھی، پہلے مسلم کو میں نے آتے دیکھا تھا، عقیل کے شیر کو، پھر 1 مہینے کے بعد اسی دربار سے میں نے حسین کے بیمار سجاد کو آتے دیکھا۔ اور سید سجاد جب دربار میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت اسی دربان نے پوچھا کہ ایک بات بتائیں، ڈیوٹی تب بھی میری تھی جب تمہارا چاچا عقیل، مسلم بن عقیل اسی دربار میں آیا تھا، وہ بہت زخمی تھا، وہ بہت اکیلا تھا، مگر اس کا سینہ تنا ہوا تھا، اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی، سجاد تیرا سر جھکا ہوا ہے۔ سجاد رو کے فرماتے ہیں چاچے مسلم کے ساتھ ماں قید نہیں، چاچے مسلم کے ساتھ اس کی بہنیں قید نہیں، میں دائیں دیکھتا ہوں تو ماں ننگے سر نظر آتی۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر لے۔ میں ختم کر رہا ہوں، جملے ختم کر رہا ہوں، نصیبوں کا پرسہ آخری بات میں کر رہا ہوں۔ امیر کوفہ، گورنر لعنتی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب پیش کیا گیا، مسند تو بیٹھے ہوئے گورنر نے ایک فکرہ کہا کہ تو عقیل کا بیٹا مسلم، میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں، تیرے بچے بھی تجھے ملیں گے، موت بھی ٹل جائے گی، باحفاظت تجھے مدینے پہنچانے کا میں گورنر وعدہ کرتا ہوں، شرط صرف یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ، اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے امیر کہہ کے سلام کر دے۔ بھرا دربار دشمنوں کا، زخمی عقیل کا شیر، جب اس نے کہا نا مجھے امیر کہہ کے سلام کر، سنو گے فکرہ؟ حسین کے سفیر نے کیا کہا؟ زخمی مسلم کہتے ہیں مالی امیر سوال حسین علیہ السلام، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ یہ آواز ہوا نے مولا تک پہنچائی، منزل سوق سے حسین کی آواز مسلم تیرا شکریہ، تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں تجھے قیامت تک دنیا امیر مسلم کہے گی، مجھے غریب زہرا کہا جائے گا۔ آباد رہو، آباد رہو، مسلم میں حسین وعدہ کرتا ہوں تجھے قیامت تک امیر مسلم کہا جائے گا، مجھے غریب حسین کہا جائے گا۔ جلاد کو حکم ملا، چھوڑ دی میں نے گفتگو، دارالعمارہ کی چھت پہ بہت بڑی بلندی،
تلوار جلاد کی جب مسلم کی گردن سے قریب آئی، مسلم نے سر پلٹا کے صحرا کو منہ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جب السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین کہا، حسین پردیس میں منزل شوق صحرا پیرانہ، حسین جلدی سے خیمے سے باہر نکلے اور کوفے کو منہ کر کے کہا علیک السلام۔ جب روتے ہوئے حسین نے سلام کا جواب دیا، المبارک طرف کے کہتے اجڑ گیا اور رو رو کے کس کے سلاموں کا جواب دے رہے۔ حسین فرماتے ہیں کوفے میں میرا مسلم اجازت امامت سے حسین نے عباس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ عباس فرماتا مولا جلاد کی تلوار ہے، کوئی اکیلا غریب ہے۔ حسین فرماتے غریب نہیں، میرا مسلم ویر ہے۔ عباس فرماتا مولا میرے بندے ہاتھ پہ، تجھے ماں کی غربت کا واسطہ مجھے کوفے پہنچا